آج ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں اس چیز پہ بات کریں گے کہ نارسسسٹ ریلیشن شپ کے اندر سروائیو کیسے کیا جائے۔ بہت ساری خواتین نے یہ میسیج جو ہے وہ کامنٹس میں بھی چھوڑا ہے اور بہت سارے لوگوں نے ای میلز بھی کی ہیں کہ ہم چونکہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں اور چونکہ ہم انڈیا اور پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، اس لیے ہماری سوسائٹی میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ان ریلیشن شپس کو چھوڑ دیا جائے یا توڑ دیا جائے۔ اور بہت ساری خواتین جو ہیں وہ نہ صرف فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں بلکہ سوسائٹی کے بھی بہت پریشر میں ہیں کہ وہ اپنی خراب میرجز کو کنٹینیو کریں اور ابیوز کو برداشت کرتی رہیں۔ اور اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چونکہ میڈیا نے اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے اور یہ نالج جو ہے وہ لوگوں کے پاس آنی شروع ہو گئی ہے کہ ریلیشن شپس کس طرح کی ہوتی ہیں اور ایک اچھی اور ٹاکسک ریلیشن شپ میں کیا فرق ہے، تو خواتین جو ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ اس سرکل سے نکلیں، لیکن چونکہ وہ ڈیورس نہیں لے سکتی، ڈیورس وغیرہ ابھی بھی بہت میجر بری نظر سے دیکھی جانے والی چیز ہے، تو اس لیے وہ انہی ریلیشن شپس کے اندر سٹک ہیں۔ سیکنڈلی اپنے پیرنٹس کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، یا سسرال والے اگر جیسے خواتین کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور نارسسسٹک بیہیویئر دکھاتے ہیں اور وہ ان ریلیشن شپس میں ابیوز لے رہی ہیں تو وہ اسے چھوڑ کے جا نہیں سکتی ہیں۔ اور یہ کویشچن بہت دفعہ میری تقریباً ہر ویڈیو کے اوپر آتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ میں کیسے سروائیو کروں اپنی شادی میں، اپنے گھر میں۔ میرا میاں اس طرح سے مجھے بری طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ نارسسسٹ ہیں۔ تو آج میں کوشش کروں گی کہ تھوڑی سی آپ کو کچھ ٹپس دوں جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو تھوڑا بہتر بنا سکیں اور اپنی زندگی کو تھوڑی ڈائریکشن دے سکیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں، جو نارسسسٹک ریلیشن شپ ہوتی ہے نا، اس میں دو کمپوننٹس ہیں۔ ایک آپ ہیں جو کہ نارسسسٹ کے لیے بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا، اور ایک اس میں نارسسسٹ خود ہے جو کہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ تو یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ دیکھیں، نارسسسٹ جو ہے نا وہ آپ کو انسان نہیں سمجھتا یا سمجھتی۔ نارسسسٹ جو ہے وہ آپ کو صرف ایک استعمال کی چیز سمجھتے ہیں، اور شروع میں تمام ریلیشن شپس جو ہے نا نارسسسٹ کی وہ ایسے ہوتی ہیں، اس طرح بلڈ کی جاتی ہیں، اور یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹ اور بڑا احتیاط سے پلان کیا ہوا چیز ہے۔ اور صرف ہماری سوسائٹی میں، انڈیا پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ ایک بڑا سٹینڈرڈ طریقہ ہے جو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی ریلیشن شپس کے ساتھ ایسوشیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ آبزرو بھی کیا جاتا ہے کہ وہ شروع کرتے ہیں اپنی ریلیشن شپ کو اس طرح سے کہ وہ اگلے بندے کو یقین دلا دیتے ہیں کہ تم تو میرا سب کچھ ہو۔ اور وہ جو عام طور پہ سیدھے سادے لوگ جو ہوتے ہیں، جو نارسسسٹ نہیں ہوتے، ان کے لیے یہ بہت اچھے لفظ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں واو، مجھے کوئی انسان اتنا زیادہ محبت کر سکتا ہے کہ میں تو جو بھی مجھے کرنا پڑے گا نا، میں اس کے لیے ضرور کروں گا، بیکاز مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکچولی محبت ہے، لیکن ایکچولی نارسسسٹ کے لیے نارسسسٹ کیا دیکھ رہا ہے آپ میں؟ نارسسسٹ دیکھ رہا ہے آپ کی پرسنالٹی، آپ کی خوبصورتی۔ نارسسسٹ جو ہے نا وہ اپنا ٹارگٹ اس طرح سے تلاش کرتا ہے کہ وہ ایسی پرسنالٹیز ڈھونڈتے ہیں جو کہ بڑی اچھی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، بڑے سیدھے راستے پہ چلنے والی، بڑی آنیسٹ ریلیشن شپ، سچی محبت کرنے والے لوگ، اچھی محنت کرنے والے لوگ، اپنے آپ کو دوسرے انسان کے بینیفٹ کے لیے قربان کرنے والے لوگ۔ اس ٹائپ کے لوگوں کو نارسسسٹ جو ہیں وہ گھیر کے لاتے ہیں، اور
وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ ایک جینوئن کنیکشن رکھتے ہیں، کس طرح جینوئن آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کس طرح لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں، ایک اچھی پازیٹیو وائب ہے آپ کے ارد گرد، اور لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ اچھا فیل کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور نارسسسٹ یہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے واو یہ چیز مجھے چاہیے اور میں اس کو حاصل کروں گا، اور وہ اس کو اور وہ اس چیز کو آبزرو کرنے کے بعد وہ آپ کو ایسے لفظ کہتے ہیں کہ جس سے آپ کنونس ہو جاتے ہیں کہ واقعی نارسسسٹ کو آپ سے پیار ہے، حالانکہ وہ صرف آپ سے گیم کھیل رہا ہے۔ اور نارسسسٹ کیوں ایسے کر رہے ہوتے ہیں؟ بیکاز وہ کیپیبل نہیں ہیں یہ چیزیں کرنے کے، ان کا مینٹل تھاٹ پروسیس جو ہے نا وہ بالکل بھی پازیٹیو نہیں ہے، اور ان کے اندر ایکچولی کوئی ٹیلنٹ بھی نہیں ہوتا سچ مچ، کیونکہ دیکھیں جو ٹیلنٹ جن لوگوں کے پاس ایک نیچرل ابیلٹی ہوتی ہے نا لوگوں سے کنیکٹ کرنے کی، لوگوں کو اچھا فیل کروانے کی، ایک پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، وہ نارسسسٹ کے پاس نہیں ہے، اور وہ اسے اچیو بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسے پاور سے حاصل کر لیں گے۔ اس وجہ سے آپ اس ریلیشن شپ کے اندر ہیں، اور اس وجہ سے نارسسسٹ جو ہیں وہ آپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں، بیکاز وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ اب یہ چیز آپ کو ایک اور چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ یہ چیز آپ بدل نہیں سکتے، یہ چیز آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ نارسسسٹ جو ہے نا وہ ان کی پرسنالٹیز ایسی ہیں، ان کی دماغ کی وائرنگ ایسی ہوئی ہوئی ہے، وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ چینج کرنے کے لیے پہلے آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑتی ہے کہ جی کوئی ہم جو کر رہے ہیں وہ چیز غلط ہے، اسے ٹھیک کیا جانا چاہیے، ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، ہم وہ ایکشنز لے رہے ہیں جس سے ہم ٹھیک ہوں گے، ہم ان ایکشنز کو کنٹینیو کریں گے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تاکہ ہم بہتر ہو سکیں۔ یہ تھاٹ پروسیس، یہ طریقہ کار نارسسسٹ کے لیے ایک ڈیفیٹ محسوس ہوتا ہے، وہ اسے دیکھتے ہیں اس طرح سے کہ یہ ایک ون نہیں ہے، وہ صرف جیتنا جانتے ہیں، اور یہ تو ہماری ہار ہوگی اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج کر لیا یا ہم نے کسی کی بات مان لی، ہم میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے، یہ تو جو ونر کا یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے یہ، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ انہوں نے آپ کو مینٹلی قابو کیا ہوا ہے اور آپ اس ریلیشن شپ میں ہیں اور آپ انہیں سرو بھی کر رہے ہیں، آپ ان کے کام بھی کر رہے ہیں، ان کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، ان کے گھریلو کام بھی کر رہے ہیں، ان کو ہر چیز آپ پرووائڈ کر کے دے رہے ہیں، اور آپ نظر آ رہا اسے کہ آپ کوئی خاص ان سے لگاؤ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں اور کہیں جا بھی نہیں رہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات بھی نہیں سن رہے، آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، کوئی آپ دروازے پہ آ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا نارسسسٹ سے جو ریلیشن شپ ہے وہ آپ کے لیے خراب ہے اور ادھر سے آپ نکل جائیں، کوئی بھی نہیں کہے گا، کیونکہ وہ اس طرح سے بنا کے رکھتے ہیں نا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے سامنے امیج کہ جی ہم تو بڑا کچھ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ بند دروازے کے پیچھے ہی ہو رہی ہیں نا، یہ لوگوں کے سامنے تو نہیں ہو رہی۔ اور بیسائڈ جو ہماری سوسائٹی میں پیرنٹس وغیرہ یا فیملی ممبرز ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں ان کا نا آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، وہ صرف شادی کا کھانا کھانے آئے ہوتے ہیں، ان کو صرف انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی ہمیں کھانے میں شادی پہ کیا ملے گا، ہمیں کیا پریزنٹ ملیں گے، اور اب اس کی زندگی میں کیا نیا ڈرامہ ہو رہا ہے، دیٹس واٹ دے وانٹ فرام یو۔ ان کو آپ کی خوشی نہیں چاہیے بھائی، وہ آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی وہ کچھ کریں گے، کیونکہ اگر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے نا تو پھر ان کو سٹینڈ لینا پڑے گا، تو سٹینڈ کون لے گا آپ کے لیے؟ کوئی بھی نہیں لے گا۔ جو اگر آپ لیڈی ہیں اور آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کو کون لے کے جائے گا؟ آپ کو کون بٹھا کے کھانا کھلائے گا؟ کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس وجہ سے نا وہ کبھی بھی آپ کی اندر کھاتے چلو آپ کو تھوڑے بہت وہ
تھوڑا سا سپورٹ دے دیں گے زبانی کلامی، لیکن کبھی کوئی آپ کے لیے اسٹینڈ نہیں لیتا. اگر نظر آ بھی رہا ہوتا ہے تو وہ دونوں سائڈ پلے کرتے ہیں ہمیشہ، کہتے ہیں جی آپ کا ہی قصور ہوگا. تو اس وجہ سے نا وہ نارسسسٹ سے آپ کی جان چھٹنی جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے پھر، کیونکہ آپ کے لیے کوئی اسٹینڈ لینے والا ہوتا ہی نہیں. سو یہ چیزیں نا آپ کو ریئلائز کرنی پڑیں گی، اور یہ چیزیں آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی موو فارورڈ کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں آپ اس سے بہتر ڈیزرو کرتے ہیں. آپ اصولی طور پہ نارسسسٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بڑا مشکل ہے. وہ بہت سارے لوگ جو ایون امریکہ وغیرہ میں بھی بہت مشکل ہے اس طرح کے لوگوں سے جان چھڑانا. حالانکہ یہاں پہ لاز وغیرہ اتنے اسٹرکٹ ہیں، یو کے میں بھی کینیڈا میں بھی ڈیورس وغیرہ جو ہے وہ اگر آپ کورٹس وغیرہ میں بھی جائیں تو خواتین ایزیلی کر سکتی ہیں. لیکن نارسسسٹ سے جان چھڑانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اس صورتحال میں آپ کو یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی. ون تھنگ جو میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اگین اس بات پہ بہت زیادہ فوکس کریں کہ آپ کون ہیں. آپ ایک پازیٹیو انسان ہیں، آپ کی لوگوں کے ساتھ اچھی ریلیشن شپس ہیں، آپ ان کو پازیٹیو انرجی دیتی ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ پازیٹیو انرجی دیتی ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا نارسسسٹ سے برداشت نہیں ہوتی. تو آپ نے انہی چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے. اب کس طرح سے ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے؟ آپ نے اگر اسی گھر میں ہی رہنا ہے تو آپ نے اپنے لیے ٹائم علیحدہ نکالنا ہے. اور چونکہ نارسسسٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہر چیز میں نا آپ ان کو جواب دیں، اور ہر چیز آپ کی انڈر آبزرویشن ہے اور آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اور اس طرح سے وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ کہ جو وہ چاہتے ہیں نا وہ آپ بھی چاہتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک انڈیویجول ہیں، آپ خوشی ڈیزرو کرتی ہیں، آپ آرام ڈیزرو کرتی ہیں، آپ مینٹل پیس ڈیزرو کرتی ہیں. تو وہ اسپیس آپ نے اپنے لیے خود بنانی ہے. اور یہ چیز، اس چیز کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوگی. اپنے آپ کو اس چیز پہ ورک کرنا شروع کریں کہ آپ ایک رسپیکٹیبل انڈیویجول ہیں، آپ ایک رسپیکٹیبل انسان ہیں. آپ کی بھی کچھ خواہشات ہیں اور اس میں کوئی، یہ آپ کا رائٹ ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کوئی محبت کرنے والے لوگ ہوں، آپ کے ہسبینڈ آپ سے محبت کریں، آپ کا گھر جو ہے وہ پیسفل ہو. یہ سب ایک بہت انسانی خواہش ہے. اور یہ چیزیں نا آپ نے اپنے لیے خود بنانی ہے. تو وہ ٹائم جو آپ اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، وہ ٹائم آپ کا ہے. وہ ٹائم آپ نے اس طرح جینا ہے کہ آپ فل جئیں. جو ریلیشن شپس آپ نے بنانی ہے، جو ریلیشن شپس جو آپ انجوائے کرتی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، اپنے لیے کوئی چیز کریں، اپنے لیے کوئی ہابی شروع کریں. اگر آپ سلائی کڑھائی کرنا چاہتی ہیں آپ وہ کریں. اگر آپ کہیں باہر جانا چاہتی ہیں، اپنے دوستوں سے ملنا چاہتی ہیں، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہیں، یا آپ کوئی ریلیجس ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہیں، آپ قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہیں، آپ مندر جانا چاہتی ہیں، آپ چرچ جانا چاہتی ہیں، آپ ایک ریلیجس کمیونٹی کے ساتھ اچھی باتیں سننا چاہتی ہیں، آپ وہ کریں. لیکن یہ چیزیں آپ نے اپنی ذات کے لیے پرائیویٹ رکھنی ہے. ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ نارسسسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ پیسے پہ بڑا کنٹرول رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ کے پاس مینز نہ ہوں. تو آپ نے ود ان دا مینز اپنے آپ کو مینٹلی اور اسپریچولی پازیٹیو فیڈ بیک دینا ہے. اپنے آپ کو آپ اپنی ایک مینٹل پازیٹیو اسٹیٹ میں رکھنا ہے. اور آپ نے وہ چیزیں دیکھنی ہیں. دیکھیں جو آپ کی مینٹل اسٹیٹ ہوتی ہے نا وہ آپ نے خود بنانی ہوتی ہے.
تو اس میں یہ ہے کہ آپ پازیٹیو باتیں سنیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فری آپ کو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ فری آپ کو بہت اچھے لوگوں کی باتیں سننے کو ملیں گی. آپ اسے فالو کریں, اچھی باتیں سنیں, اچھے لوگوں کو دیکھیں, اور اس طرح کے جو ہے نا ڈرامہ, اس سے نکلنے کی کوشش کریں. اپنی مائنڈ کو فری کریں, اپنے مائنڈ کو پازیٹیو چیزوں میں لگائیں. جو نارسسسٹ ہوتا ہے نا, یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ وہ نا آپ کے مائکرو ایکسپریشنز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور جیسے ہی آپ اس کے سامنے جاتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ ایک پازیٹیو ایکسپریشن ہے, آپ خوش ہیں, تو اس کو نا یہ بات اچھی نہیں لگتی. اس کو فوراً کنٹرول چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ اس کا اندر جو ہے نا وہ اس کے دل میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہے, کالک ہے, ڈارکنیس ہے. تو وہ اسے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ اگلا بندہ جو ہے نا, یہ ایک تو یہ کہ میرے قابو میں ہے اور یہ خوش کیوں ہے. تو وہ آپ کو نا اس طرح کی باتیں کرنا شروع کرے گا, یا آپ کو کوئی تانا دے گا, یا آپ کا مذاق اڑا دے گا, یا آپ کو کہے گا کہ آپ وردی نہیں ہیں, یا آپ کو اس طرح فیل کر پائے گا کہ جیسے آپ مان ہی نہیں رکھتے. نیگیٹو آپ کو کوئی بات کرے گا خام میں, اور کس لیے آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ کس وجہ سے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ وجہ کوئی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ نارسسسٹ جو ہے نا, اس کی اپنے اندر خامیاں ہیں اور اپنے اندر انسیکیورٹیز ہیں, جن کو جب وہ ابھرتی ہیں, جب وہ سامنے آتی ہیں, تو اس کو بڑی ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی کو کچل دے, کسی کو تکلیف پہنچا دے. اور وہ ایکسپریشن اور وہ جو دکھ ہے نا آپ کے چہرے پہ دیکھ کے اس کو سکون ہو جاتا ہے کہ میں نے کنٹرول حاصل کر لیا. یہ نارسسسٹ کی پرسنالٹی ہے, اس سے آپ نکل نہیں سکتی, یہ آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. تو کس طرح سے آپ نے اس چیز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے؟ آپ نے کانٹیکٹ منیمل رکھنا ہے. آپ نے زیادہ اپنے چہرے کے ایکسپریشنز کو یہاں ہی نہیں ہونے دینا. آپ نے شکل ہی جو ہے نا وہ پتھر کی بنا لینی ہے اس کے سامنے, کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ آپ اس کی زندگی میں ہوں, یا آپ کی پازیٹیوٹی کو دیکھ سکے. تو آپ نے بس چہرہ جو ہے نا بالکل ایکسپریشنز بالکل بھی نہیں دکھانے, نہ ہاں نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو, بالکل نیوٹرل چہرہ رکھنا ہے. جو اس کی باتیں ہیں وہ باتیں آپ سنیں. اگر جواب دینا ہے تو ہاں یا نہ میں جواب دیں, بالکل زیادہ بات کریں ہی نہیں. اس چیز کو نا یہ بڑی ایک سائیکولوجیکل سرکلز میں اس چیز کو سٹون والنگ کہا جاتا ہے, اور گرے راکنگ کہا جاتا ہے. گرے راک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے پتھر ہیں گرے کلر کے کہ جس کو ہلایا نہیں جا سکتا, نہ وہ پازیٹیو ہے اور نہ وہ نیگیٹو ہے. تو آپ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ اس طرح سے رکھنا ہے کہ آپ نے بالکل کوئی پازیٹیو نیگیٹو ایکسپریشنز نہیں دینے. جب وہ نارسسسٹ جو ہے وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کرے گا, اور نارسسسٹ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو نا اس طرح سے شے دیتے ہیں, اس طرح سے پوک کرتے ہیں, اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا غصہ ابھر کے آپ سامنے آ جاتا ہے. آپ ریئیکشن دے دیتے ہیں, آپ نے ریئیکشن نہیں دینا, کیونکہ یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی. اگین یہ پوائنٹ ہے جو کہ آپ نے جس پہ کام کرنا ہے اپنی ذات کے لیے, کہ دیکھیں اگر جیسے ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے, وہ بیمار ہو جاتا ہے, بیمار ہو گیا ہے, اس کو بخار ہے, آپ اسے جج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بیمار ہے, رائٹ. اس نے یا جیسے کوئی بچہ ہے جو کہ ڈسیبلڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ چل نہیں سکتا, کیا کر لیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا آپ کہ وہ ڈسیبلڈ ہے, کیونکہ وہ اس کے اندر ایک ڈیفارمیٹی ہے,
اس کو گاڈ نے بنایا ایسے تھا. ٹھیک ہے, چاہے آپ اسے جتنا مرضی پیار کر لیں یا جتنا مرضی اسے نفرت کر لیں, اس کی ٹانگیں نہیں چلنی ہیں, کیونکہ دیٹ از اے ڈیفارمٹی دیٹ از گیون ٹو ہم, رائٹ. اسی طرح ایک نارسسسٹ کی پرسنالٹی ہے, اس کا دماغ ہی ایسے ہے. تو آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی محبت سے اس کو بدل لیں گے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ ڈسیبلٹی نہیں جا سکتی. وہ ڈسیبلٹی اسی وقت جائے گی جب اگر وہ انسان اپنے آپ پہ کام کر کے اپنے آپ کو بہتر کرے. سو یہ چیز آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے, یہ چیز آپ نے اپنے آپ کو کنونس کرنی ہے. اور یہ جو ہیبٹس ہوتی ہیں نا نارسسسٹ کی, اس طرح سے باتیں کرنا, آپ کو تنگ کرنا, اور آپ سے ریئیکشن لینا اور اس کے بعد سکون سے بیٹھ جانا, یہ سائیکلز ہوتے ہیں. یہ ایوری ویک ہوتا ہے, ایوری منتھ ہوتا ہے. یہ ہر نارسسسٹ کا اپنا ایک سائیکل ہوتا ہے جو کہ وہ سب فالو کرتا ہے. تو آپ نے اس سائیکل کو آبزرو کرنا ہے, اور آپ نے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ صرف ایک وکٹم ہے. اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, یہ بات میں بہت دفعہ اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ سڑک میں جا رہے ہیں, سڑک پہ چل رہے ہیں, پرس لے کے جا رہی ہیں آپ, اور ایک موٹر سائیکل والا آتا ہے اور وہ آپ کا پرس چھین کے چلا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے موٹر سائیکل والے جو ہیں وہ چور ہیں. صرف ایک آپ کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا اور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا. تو یہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی. I wish you all the best of luck. You can do this. You are not alone. We are here. If you have any questions, please reach out. Thank you for listening. If you don't yet subscribe to this channel, please do so now. Please share with your friends and family. If you learned something from this channel, and particularly this video, please give it a thumbs up. Please hit like and subscribe. Please share with your friends if you want to ask any questions, or if you have any concerns and you would like me to respond to anything that is happening in your life. If there is any way I can assist you, I would be honored to answer your question. I know that you are feeling vulnerable. You are better than that. You will rise out of it. Trust me. You have the power within you to rise from it. Hang in there. Everything is going to be all right. You have to sort through your emotions. Better days are coming. Just keep your life and your eyes focused on the future. Everything is going to be all right. Please pray for yourself. Please pray for everybody who is in this situation. Thank you, and I'll see you guys next time.